فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تیمم کے متعلق ہمارے مسائل چل رہے تھے۔ ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہے کہ جب کوئی صحیح حاذق طبیب بتائے اور وہ طبیب بھی فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، یا اس کا اپنا بہت زیادہ تجربہ ہو، بہت زیادہ تجربے سے اس کو یہ بات ثابت ہو کہ میں جب بھی یہ کام کرتا ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو پھر تیمم کی اجازت ہے۔ اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہو تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کریں، یعنی صرف یہ ہے کہ سر میں پانی ڈالتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، باقی جسم میں ڈالیں گے تو نقصان نہیں ہوگا، تو سر پہ نہ ڈالا جائے۔ جہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ کسی ایسے صحرا میں ہیں، گئے نماز کا وقت ہو گیا، پانی میسر نہیں اور ایک ایک میل تک میسر نہیں چاروں طرف، تو پھر جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں، یعنی اور کوئی پانی نہیں ہے، صرف زمزم شریف کا ہی پانی موجود ہے، تو پھر زمزم کے پانی سے وضو کرنا اس کی اجازت ہے۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو سردی پڑتی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ یا اس میں بھی کوئی بہت زیادہ بوڑھا اور بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کے لیے یہ بات ہوگی، ورنہ ہمارے ہاں جو سردی ہوتی ہے اور سردی کے بعد پھر اس سردی سے بچنے کا انتظام بھی موجود ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہوگا۔ قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اعادہ کرے، اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارے سے پڑھے اور بعد میں اعادہ کرے۔ کسی قید میں ہے اور ایسی قید میں ہے غیر مسلم کی قید ہے کہ وہ وضو نہیں کرنے دیتے یا نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا تو تیمم جائز ہے۔ پہلے دور دراز جاتے تھے یا آج بھی ٹرینوں کے سفر میں جاتے ہیں، اسٹیشن پر پانی نہیں ملا، اب پتہ ہے کہ باہر کی دور نکلتا ہوں پانی لینے کے لیے اور پھر مسائل ہیں، ٹرین نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ ٹرین کدھر گئی، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر یہاں پر تیمم کریں۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں اسٹیشنز میں اتنا نہیں کال نہیں پڑتا، کسی نہ کسی سے پانی مل جاتا ہے، کسی بوتل میں مل جائے گا، کسی کے کولر میں مل جائے گا، یا کہیں کسی نہ کسی نل سے کسی ٹھیے والے سے پانی مل جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جہاں بالکل ہی میسر نہ ہو، کسی طرح سے کی تلاش و بسیار کے باوجود پانی نہ ملے، تو پھر جو ہے وہ تیمم کی اجازت ہوگی۔ مسجد میں سو رہا تھا، غسل فرض ہو گیا تو جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر لے، یہی احوط ہے، یعنی بہت زیادہ احتیاط کے قریب ہے۔ پھر باہر نکل آئے، تاخیر کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کیونکہ ان قریب اعتکاف کا ماحول بننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو مساجد میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں سو رہے تھے، غسل فرض ہو گیا، سمجھتے ہیں کہ کیسے غسل فرض ہوگا۔ غسل فرض ہو گیا، اب یہ ہے کہ مسجد سے بغیر کسی اس کے نکلیں گے تو مسجد میں بے غسل شخص کا آنا حرام ہے، گناہگار ہوگا، تو اب وہ کیا کرے کہ اب وہ فوراً پہلے تیمم کرے، تیمم کر کے اپنے آپ کو وقتاً پاک کرے، پھر مسجد سے نکل کر غسل خانے تک جائے۔ ایسے ہی غسل خانے تک جائے گا تو گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد میں جب بھی سوئیں، اعتکاف میں ہوں یا اعتکاف کے علاوہ ہوں، مسجد کی دری کے اوپر کچھ نہ کچھ موٹی چادر بچھا کر سوئیں۔ ایسے سونے کی اجازت نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر مسجد کی دریوں کے ناپاک ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی مسجد میں سوئیں تو اعتکاف میں ہوں یا علاوہ اعتکاف کے بھی کبھی مسجد میں کسی وجہ سے رکنا پڑے، کسی اجتماع میں جانا ہو،
کسی عرس میں جانا ہو، کسی محفل میں جانا ہو، رات گزارنی ہے، 1-2 دن گزارنے ہیں، تو مسجد میں چادر لازمی بچھائیں، چادر کے بغیر مت سوئیں، اور جب غسل فرض ہو جائے تو فوراً تیمم کریں۔ جو طریقہ میں نے پہلے سکھایا اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ اڑوس پڑوس میں کوئی جگہ دیکھ کے، کوئی چیز دیکھ کر اس کے ساتھ تیمم کر کے پھر فوراً، یعنی تیمم کر لیا اور اب دوبارہ پھر سو گئے، تیمم کر کے فوراً جو ہے وہ غسل خانے کی طرف جا کر اپنا فرض غسل جو ہے وہ اتارنا چاہیے۔ عورت اپنے ایام سے فارغ ہوئی تو پانی پر قادر نہیں تو تیمم کر لے، یعنی فوراً پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر لے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہ ملتا ہو تو تیمم کے لیے پاک مٹی، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی سی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے، مگر پاک مٹی، پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ پاک مٹی بھی میسر نہیں کہ جس سے تیمم کیا جا سکے، اور پاک پانی بھی میسر نہیں، تو اب کیا کریں؟ آزادی مل گئی نماز سے؟ نہیں، نماز سے آزادی نہیں ہے۔ نماز کے وقت میں نماز کسی صورت بنا کر بیٹھیں گے، نیت نہیں کریں گے، لیکن جو سجود و رکوع ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہے، حرکات و سکنات ویسی ہی کی جائیں گی، اور پھر بعد میں جب مٹی یا پانی میسر آئے تو تیمم یا وضو کر کے ان وقتوں کی جو نمازیں گئیں وہ نمازیں دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی۔ اس وقت میں اس طرح کریں گے اور پھر بعد میں نماز دوبارہ لوٹانا یہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا نہ سمجھے کہ یار نماز کسی صورت میں معاف ہے۔ یہ شریعت کے اتنے مسائل میں یہ جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، کہ مطلب یہ سمجھے کہ یار تھوڑا سا بیمار ہو گیا ہوں، نزلہ ہو گیا ہے، یا کورونا آ گیا ہے، یا فلاں کام آ گیا تو بس اب نماز کی چھٹی مل گئی، نماز چھوڑ دو یا اس طرح کر لو۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ جب محبوب کریم کو نماز معاف نہیں تھی تو اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں، اس سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی فضیلت والا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کسی بھی طرح کا بندہ ہے اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ جب محبوب کریں پوری رات کو قیام نہ کریں کہ آپ کے پاؤں کا جو ورم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یہ تکلیف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند نہ آئی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آدھی رات قیام کریں۔ قیام ضرور کریں، یہ نہیں کہ چھٹی مل گئی، قیام ضرور کریں لیکن کچھ کریں، کچھ آرام بھی کر لیں، ٹھیک۔ تو جب محبوب کریم کے لیے نماز کی معافی نہیں ہے تو ہم میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ اس میں بعض ان لوگوں کے لیے، ان جاہل پیروں کی طرف بھی اشارہ ہے جو کھانا یہاں کھاتے ہیں، شادیاں یہاں کرتے ہیں، سارے معاملات یہاں کرتے ہیں، جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے او جی ایسا نہیں حضرت صاحب مدینے میں ان کے نماز پڑھنے باقی کام تیرے تھے، انہیں نمازیں تیرے مدینے ہونی ہیں۔ یہ کون سی پیری ہے بھائی؟ یہ کون سی فقیری ہے؟ یہ کون سا تصوف ہے؟ اس تصوف کی، اس فقیری کی، اس پیری کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ اسلام صرف اس پیر کو مانتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے جو اسلام کو عزت دیتا ہے، جو اسلام کے لیے کام کرتا ہے، جو اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام اسی پیر کو مانتا ہے۔ اس لیے جو اس طرح کے بابیں ہیں ان سے بھی اپنی جان چھڑائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔